फरवरी सन 1324 में عثمان غازی کی وفات ہوئی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب سلطنت عثمانیہ کو کون سنبھالے گا اور کون ہوگا جو کہ سلطنت کا نیا سلطان بنے گا۔ عثمان غازی کی اولاد میں سے عثمان غازی کے بڑے بیٹے اورحان غازی سلطنت کے نئے سلطان کے لیے مضبوط امیدوار تھے۔ اورحان غازی عثمان غازی کے بڑے بیٹے اور ملہون خاتون کے بیٹے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ہی بالا خاتون کے بیٹے علاء الدین بھی سلطانی کی دوڑ میں شامل تھے۔ اورحان نے اپنے بھائی علاء الدین کو مشورہ دیا کہ وہ سلطنت کو 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، آدھی سلطنت اورحان لے لیتا ہے جبکہ آدھی سلطنت علاء الدین لے لیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علاء الدین اور اورحان میں بے پناہ محبت تھی، اور اس محبت کا ثبوت علاء الدین نے اس موقع پر دیا۔ علاء الدین نے سلطنت کو تقسیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے اورحان کو اپنا سلطان تسلیم کر لیا، جس پر اورحان غازی نے علاء الدین پاشا کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا وزیر اعظم بنا دیا، اور اس طرح بھائی چارے کی ایک مثال رقم ہو گئی۔ علاء الدین پاشا سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم بنے، جبکہ اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان بنے۔ اورحان غازی کی شادی بازنطینی شہزادی ہولوفرا سے ہوئی، جس کا بعد میں نام نیلوفر خاتون رکھا گیا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد جب اورحان غازی نے تخت سنبھالا تو حکومت اور فتوحات میں اپنے والد کی پالیسی ہی کو اختیار کیا۔ 1327 میں اورحان غازی کے ہاتھوں نیکومیدیا فتح ہوا، جبکہ اورحان غازی جیسے ہی سلطان بنے تھے تو انہوں نے عثمان غازی کا خواب جو کہ برسا شہر کو فتح کرنے کا تھا وہ پورا کیا، اور پھر برسا ہی کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بھی بنا دیا۔ نیکومیدیا شہر استنبول کے قریب ایشیائے کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اورحان غازی نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد قیصری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے، اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل حاصل کی تھی۔ اورحان نے اپنے بیٹے سلیمان کو قسطنطنیہ کے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، جس میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ اورحان نے سلطنت عثمانیہ کی پہلی منظم فوج بنائی تھی، جس کو ینگ چری یا ینیچری کہا جاتا تھا۔ اس فوج میں انہوں نے منظم طور پہ یونٹس بنائے تھے، جس میں 10، 100 یا 1000 کے طور پہ سپاہی شامل کیے جاتے تھے۔ اس سے پہلے عثمان غازی کے دور میں جب بھی جنگ ہوتی تھی تو لوگ رضاکارانہ طور پر اس جنگ میں شمولیت اختیار کرتے تھے۔ اورحان نے اس فوج کے لیے علیحدہ چھاؤنیاں بھی بنائی تھیں۔ اورحان غازی نے جدید لشکر تشکیل دیا، اور در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت حالات جنگ و امن کے جنگ کے لیے تیار اپنی چھاؤنی میں موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور امرائے روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا وہ بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ اورحان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارسا صاحب یقین و تقویٰ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی الحجاج بختاش تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے، ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے، ان تلواروں میں تیزی اور رکاوٹ پیدا کرے اور کاٹ پیدا کرے، اور انہیں ہر مارکے میں فتح سے ہمکنار کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ لوگ اتریں۔ پھر وہ عالم دین اورحان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، آپ نے اس لشکر کا نام بھی رکھا ہے؟ بادشاہ نے عرض کی، حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس کا نام ینگ چری ہے، جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔